جب شریعت مطہرہ پہ انسان عمل کرتا ہے، اسی کے فیض سے اس پر طریقت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب طریقت کے اصولوں کو اپناتا ہے تو اسی کے سلسلے میں وہ معرفت کا دروازہ، معرفت کی بستی، اس کی سیر کرتا ہے، اور معرفت کی تکمیل کے بعد حقیقت کا وہ باسی بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بغیر صحبت شیخ کے کبھی پوری نہیں ہوئی، نہ آج تک ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ اس کے بغیر ہے، ان میں سے ایک بھی ولی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تو سارے کہتے رہتے ہیں، لیکن خوشبو ولایت یہ الگ چیز ہے۔ علم اچھی بات ہے، لیکن علم پہ عمل کرنا، عمل کے نتیجے میں تقویٰ کا ملنا، تقویٰ کے نتیجے میں احسان کا ملنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور یہ صحبتوں کے بغیر نہیں، مرشدان کاملین ان کے بغیر یہ نہیں ہے۔ جتنی آپ کو صحبت ملے گی، سنگت ملے گی، دوستی ملے گی، اتنا ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ اور شیخ ایسا ہی کہ صحبت بھی ملے اور ایک دوستی کا تعلق بھی ہو، اور جو کچھ کہیں آپ بیان نہ کر سکتے ہوں وہ بیان بھی کر سکیں، اور ٹائم بھی ہو، اور تمام تر معاملات کا حل ہو۔ مرد ملے تو مرض نہ چھوڑے۔ بات تو یہ ہے کہ مرد ملنے کے بعد جو مرض دل ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ ظاہر کے امراض رکھے گئے ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ یہ دنیا ایک تکلیف گاہ ہے، یہاں جو بھی رہا کسی نہ کسی چکر میں رہا، پریشانی یہاں ضروری ہے۔ جب یہاں سے انسان چلا جائے گا، کامیاب ہو گیا، وہاں سب سکھ ہی سکھ ہے۔ تو پرماننٹ لائف جو ہے وہ آگے ہی ہے، مکمل زندگی آگے ہے، یہ ٹمپریری لائف، اور اس میں آزمائشیں، تکلیفیں، یہ سب موجود ہیں۔ کہ آدمی کہے نا کہ کسی عہدے پہ پہنچ کے تو وہ بڑا سکون پہ ہوگا، تو ہم نے عہدے دار بھی دیکھے، آپ سے زیادہ بد سکون ہے وہ۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ نے ایک نظام ہی ایسا رکھا ہے، اس سے انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال جو بھی اس حقیقی زندگی کو پانا چاہے، جو اصل زندگی ہے اس کو پانا چاہے، تو اس کے لیے تلاش ہے کہ شیخ کی تلاش میں رہے، جہاں اس کا دل مطمئن ہو جائے وہاں پہ منسلک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس سے چوں چرا نہیں کرنی، جیسے اس کو حکم ملتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ پاک اس کو سرفراز کرتا ہے دولت باطن سے، اس پہ کرم کرتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک کرم کرے اور آپ کو اپنی اپنی منازل اور منزل مقصود میں کامیابی عطا کرے، اور جو بھی نیک حاجات لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ پاک کرم کرے۔ من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچان لیا اسی نے تو معرفت نفس میں رب کو پا لیا۔ یہ ادھر ادھر بھاگنا، اوپر نیچے جنگل چلیے، یہ جنگل پھرنا یہ نہیں ہے۔ اصل میں پہچان نفس کی ہے، جو نفس ایک سانس کو بھی کہتے ہیں، جو سانس کا آنا جانا ہے، اس کی بھی معرفت ہو جائے تو اس کے اندر ہی ہے۔ بس آنے اور جانے کے، ایک سانس اندر جاتا ہے وہی باہر نہیں آتا، ایک اور اندر سے باہر آتا ہے۔ اب اس اندر کے جانے میں اور اندر کے آنے کے درمیان ہی کہیں کچھ ہے۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ وہ تمہارے انہی نفس میں ہے۔ ایک تو ہے کہ جان میں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، جان ہی وہی ہے، وہ جان نہیں بلکہ جانے جانا ہے، جان ہے ہی وہی۔ اور نفس اور اس کا آنا جانا، یہ اس کی معرفت کی ایک سیڑھی ہے، ایک راستہ ہے، ایک اس کی آئیڈینٹی کا پاتھ ہے، ایک پہچان کا ایک نشانی ہے۔ تو جہاں بھی جاؤ گے تو نشانی ضرور اس نے چھوڑی ہوئی ہے، گرچہ وہ خود کیسا ہے، کہاں ہے، یہ تو پھر بعد کی باتیں ہیں۔ بہرحال موجود ہے، وجود مانے تو کفر ہے، اور نہ مانے تب بھی کفر ہے، گویا موجود ہے، اپنی شان کے لائق موجود ہے۔ تو کلندریہ سلسلے میں تو ڈیفینیشن کافی خطرناک ہوتی ہے، اس کے لیے بہت کچھ پہلے معجون کھلائی جاتی ہے معدے کو ٹائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ
وہ غذا جب قلندریہ انسان کھاتا ہے تو یہ عام معدے ہضم نہیں کرتے، وہ کہہ کر دیتے ہیں۔ تو مولانا روم کہتا ہے کہ علیہ رحمت، آپ فرماتے ہیں کہ انجیر جو ہے یہ بلبل کی غذا ہے، یہ عام اس میں چوہے اور کوے یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ بلبل کی غذا ہے۔ تو جس کی غذا ہے وہ کام اسی کے لیے ہوتا ہے۔ عام ایک جو تصوف کا نظام رائج ہے اس کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں، صوفیاء کا جو طریقہ ہے اور جو شریعت مطہرہ کا طریقہ ہے، لیکن اسی کی حد تک رکے رہنا یہ بھی بہت بڑی ایک نادانی ہے۔ اگر آپ اس ظاہر کی دنیا، اس دریائے ظاہری، اس سمندر ظاہری کو کراس نہیں کرتے تو یہ بھی ایک نادانی اور جہالت ہی ہے۔ اس کو کراس کرنا ہی ہوتا ہے، تب جا کے حقیقت سے متعارف ہو سکتا ہے۔ جب تک اس لباس میں ہے دوسرا لباس تو وہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں اتنے لباس پہلے چھوڑے ہیں، پہلے تم کہاں تھے؟ تمہارا وہ بھی ایک لباس تھا، پھر ایک اور لباس تھا، یعنی عالم ارواح سے پھر ایک اور عالم تھا جس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی گئی۔ وجہ یہی تھی کہ پہلے کہیں اور تھا، اب کہیں اور آ گیا، جہاں جائے تو جنت تو اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے۔ یہ اتنے لباس جو چھوڑے ہیں، اب ایک اور لباس پکڑ کے بیٹھ گئے، اس سے نکلنا نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے احمق لوگ ہیں وہ نکلنے دیتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ ایسا راہبر کہ جس کی راہبری سے، رہنمائی سے اللہ پاک تک رسائی ہو جائے، اس کی تلاش بے حد ضروری ہے۔ ذکر کرنا یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے کہ ایک دھیان کو لگاتا ہے اس کی طرف، ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، ذاکر بھی ختم ہو جاتا ہے، فقط مذکور بچ جاتا ہے۔ یہ شان قلندریت اس کی روشن ہوتی ہے۔ یہ پہلے کی چیزیں ہیں، یہ پہلے کی چیزیں ہیں۔ یہ سلطان صاحب کہتے ہیں نا، نفسی قلبی سری سب راہ حیرانی ہو، یہ پہلے ہیں لیکن بعد میں یہی راہیں مقام حیرت پہ پہنچا دیتی ہیں کہ یہ بھی اصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پھر وہی بات کہ پہلے کوئی اللہ اللہ کہتا تھا تو حضرت تھے ذوالنون مصری غالباً، تو وہ شکر سے منہ بھر دیتے تھے، بعد میں وہ اللہ اللہ کہتا تھا تو جوتا اٹھا کے اس کے پیچھے دوڑتے تھے، ٹھہر جا۔ بات ٹھیک تھی کہ دیکھا نہیں تو آواز دے رہا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے نا، یا تو عرفان ہو پھر تو کہے۔ تو یہ بات ہے کہ اس طرح عبادت کر ربا کا حتی یاتک الیقین، کہ اس طرح عبادت کر کہ تجھے یقین ہو جائے کہ واقعی رب ہے۔ اس سے پہلے تو کیا کر رہا ہے؟ پھر عبادت ہی نہیں ابھی کی، معرفت تو آگے ہے، ابھی عبادت ہی نہیں تیری شروع ہوئی۔ اور ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو مفسرین نے لکھا کہ ای لیعرفون، لیعبدون نہیں ہے، یہ تو فرشتے یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اس کا معنی ہی معرفت ہے۔ حتی یاتک الیقین، عبادت وہ ہے جو معرفت تک لے جائے۔ معرفت ہوگی جب پہچان ہوگی، یقین پھر آئے گا۔ اور یقین کی بھی قسمیں ہیں کہ عین الیقین ہے اور علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، اور اس کی بھی آگے قسمیں ہیں پھر۔ اور جب اس مقام پہ انسان پہنچ جائے تو پھر اس کی زندگی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہو جاتی ہے، وہ بالکل حقیقت میں خاک پائے بو تراب بن جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا محب ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے اندر بسیرا رکھتا ہے، وہ سلطان کائنات جو ہے اس کے اندر رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے اور اس کے نتیجے میں ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں علم الیقین سے گزار کر، عین الیقین سے گزار کر حق الیقین کے مقام پہ فائز کرے۔